بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین ناظرین محترم، تدریس القرآن کے سلسلے کے سبق نمبر 39 کی ابتدا کرتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے باب افعال سے اسم فاعل کیسے بنتا ہے، اس کی شناخت، اس کی بعض مثالیں قرآن آیات سے دیکھی تھی. آگے چلنے سے پہلے آپ کی یادداشت تازہ کرنے کے لیے پھر ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ باب افعال سے کیسے ہم نے بنایا تھا اسم فاعل. یہ افعال باب افعال سے ماضی ہے. فے، عین، لام، یہ 3 حروف روٹ کے حروف ہیں. ان کے شروع میں افعال والا الف یہ آ گیا زبر کے ساتھ، افعل بنا ماضی، اور اس سے فعل مضارع ہوا یفعل. یہ شروع میں فعل مضارع کی پیش کے ساتھ اور یفعل. اس سے اسم فاعل بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا کہ یہ کی بجائے میم لگا. اس کے اوپر پیش پہلے ہی پیش موجود ہے، اس لیے کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں. عین کلمہ کے نیچے زیر دیکھنی ہے، زیر ہی ہے، وہ بھی پہلے سے زیر موجود ہے، کیونکہ اس میں فاعل میں عین جو ہے درمیانی حرف جو یہ عین، اس کے نیچے زیر ہونا ضروری ہے. تو یہ مفعل ہو گیا اس میں فاعل. اب اس میں مفعول کیسے بنے گا؟ بہت آسان. اس میں کسی تردد، کسی مشکل کی ضرورت ہی نہیں. صرف آپ یہ کیجئے کہ اس میں فاعل میں عین کے نیچے زیر ہے نا جی، یہ اس میں فاعل ہے، بس زیر کی بجائے زبر کر دیں تو اس میں مفعول ہو جائے. زیر کو کاٹ دیں، اس کی بجائے زبر دے دیں، گویا یہ بن گیا پھر مفعلون. مفعلون تو یہ اس میں مفعول ہو جائے گا. یعنی محسن، احسان کرنے والا. محسن کے معنی کیا بنے گے؟ جس کے ساتھ احسان کیا جائے. استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ، لیکن آپ مفہوم واضح کرنے کے لیے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اب اس میں فاعل آگے چلنے سے پہلے، قرآن پاک کی آیات سے مثالیں دیکھنے سے پہلے ذرا ایک نظر چارٹ کی طرف ڈالیے. یہاں باب افعال سے اسم فاعل اور پھر باب افعال سے اسم مفعول بنا کر ان کے 6 کے 6 صیغے جو ہیں وہ لکھ دیے گئے. یہ جیسے ابھی میں نے وضاحت کی بورڈ پر، مفعلن اس میں فاعل بنا، تثنیہ کا صیغہ مذکر کا الف اور نون کا اضافہ صرف مفعلان ہو گیا. واو اور نون لگا کر جمع بن گئی، مفعلون ہو گیا. گول تے لگائی تو مفعلن سے مؤنث کا صیغہ مفعلتن حاصل ہو گیا. مفعلتن کے بعد الف نون اضافہ کیا تو مفعلتان تثنیہ، اور پھر جمع سالم جیسے بنائی جاتی ہے گول تے سے پہلے الف لگا کر اور تے لمبی تے کر کے، مفعلاتن یہ اس کی جمع. بالکل اسی طرح مفعلن میں عین کے نیچے کسرہ ہے، عین کے نیچے زیر، اس زیر کی بجائے زبر کر دیا تو مفعلن ہو گیا. اب یہ اس میں مفعول بن گیا. اسی طرح اسے تثنیہ الف نون لگا کر، واو نون لگا کر جمع، گول تے لگا کر مؤنث کا واحد کا صیغہ، الف نون اس گول تے کے ساتھ مفعلتان ہے تثنیہ کا صیغہ، اور پھر اسی طرح اس گول تے سے پہلے الف اور اس گول تے کی بجائے لمبی تے مفعلاتن جمع. تو یہ سارے صیغے آپ کے ساری شکلیں آپ کے سامنے رہیں. اب دیکھیے قرآن پاک کی آیات سے باب افعال سے بننے والے اسم فاعل اور باب افعال سے بننے والے اسم مفعول کی چند مثالیں. تو دیکھتے ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح. اس میں اسم فاعل کی کوئی مثال ہے اس آیت کے اس ٹکڑے میں؟ ہاں، دونوں مفسد اور یہ اتفاق سے دونوں لفظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. مفسد فساد کرنے والا، فسادی،
مصلح اصلاح کرنے والا، ریفارمر کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے. کس کو جانتا ہے؟ یعلم کے لفظ کا مفعول کیا ہے؟ کس کو جانتا ہے اللہ؟ مفسد کو. تو دال کے اوپر زبر، مفسد کی دال کے اوپر اسی لیے زبر. المفسدہ، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو. فے سین دال یہ مادہ ہے. اس سے مصدر ہوتا ہے فساد، وہی جو ہم اردو میں بولتے ہیں بگاڑ، کرپشن. اور اس سے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ فے سین دال. سادہ شکل جو ہوتی ہے فسد، وہ خراب ہو گیا، بگڑ گیا، فسد. اس سے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ فاسد. ٹھیک ہے، فے کے بعد الف بڑھائیں گے تو فاسد، اس سے اس میں فاعل ہوگا، بگڑا ہوا. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی زخم ہو اس میں فاسد مادہ بھر گیا ہو، پیپ وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم انسیجن دے کر، چیرا دے کر، جراح جو ہے وہ فاسد مادہ نکال دیتا ہے، جو خراب مادہ ہے، جو بگڑ چکا ہے. تو فسدہ وہ خراب ہوا، افسدہ اس نے خراب کیا. وہی افعلا کے معنی ہوتے ہیں نا، کام کرنے کی بجائے کرانے یا کروانے کے، تو وہی صورت ہوگی یہاں میں. اور یفسدو وہ فساد کراتا ہے، مفسدون فساد کرانے والا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے، یعنی اللہ تعالیٰ کون مصلح ہے اور کون مفسد ہے. مفسد سے مصلح کو الگ کرتا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور اسی کے مطابق ہی وہ جزا و سزا دے گا. اس پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ہیں لہو اس کے لیے مخلص. مخلص اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ عام، مخلصون اس کی جمع ہو گئی. اخلاص اس کا مصدر ہے. خلوص مصدر ہے خے لام سواد، اس سے. خلصہ یہ خلوصہ خالص ہونا، ٹو بی پیور. اور اس سے اس میں فاعل کیا بنا؟ خالص، فاعل کے وزن پر، جیسے فسدہ سے فاسد بنا تھا. پھر اس سے باب فعل میں جب اس کو لائے تو خلصہ کی بجائے اخلصہ ہو گیا، خالص کرنا. اور اس کے معنی چن لینے کے لیے ہوتا ہے. اخلصہ اس نے چن لیا، اخلصہ اس نے چن لیا، اس نے خالص کر لیا. یعنی ایک جیسے ڈھیر لگا ہو کسی چیز کا، اس میں سے کسی چیز کو خالص کر لیا جائے، چن لیا جائے. یہاں ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے، یعنی اپنے پروردگار کے لیے، اپنے مالک کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والے ہیں. ہماری عبودیت، ہماری بندگی، ہماری غلامی ہمارے آقا کی، اس میں ہم اپنے آپ کو خالص کرنے والے ہیں، کسی اور کو ملانے والے نہیں. ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کرنے والے ہیں، یعنی ہم ربوبیت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو محسنون، اس میں فاعل ہے. مصدر کیا ہوگا اس کا؟ احسان. اس میں فاعل کیا ہوگا؟ محسن، اور یہ اس کی جمع محسنون. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آمن یہ باب فعل ہی کی، باب فعل سے ہی فعل ماضی کا پہلا صیغہ. الف میم نون، یہ اس کا روٹ، مادہ، اصلی حروف 3. میں الف بولتا رہتا ہوں، لیکن جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دراصل الف کہنا تو نہیں چاہیے، یا حمزہ ہی کہنا چاہیے. ہمارا جو عام استعمال ہے اس کی وجہ سے میں یہ بولتا ہوں کہ آپ کے ذہن خام خیال نہ ہو. یہ ہے، اور پراپرلی اس پر حمزہ بھی ڈالنا چاہیے. حمزہ میم نون یا الف میم نون، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ روٹ کے الفاظ ہیں. اور امینہ وہ امن میں ہو گیا، بے خوف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، یہ معنی اس کے ہوتے ہیں. امن اس سے مصدر ہے جو ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، امن.
اب اس سے باب فعل آپ لگائیں گے تو الف پہلے لگائیں گے نا جی اس کے، ایسے ہی کرتے ہیں نا باب فعل افعل، یہ تھا امنا. اب آپ جب اس سے باب فعل بنائیں گے تو شروع میں ایک الف لگائیں گے اور اگلے حرف پر جزم دیں گے. اف جیسے فے پر جزم ہوتی ہے، یہی شکل ہوتی ہے نا افعل. تو یہ اس پر زبر دیا ہم نے الف، اس پر جزم کر دی زبر کی بجائے، اس پر بھی زبر، تو یہ بنا بنا، لیکن اس کو ہم اس ثقل کی بجائے آمانا یوں لکھا جاتا ہے. وہ ایمان لایا، آمانا وہ ایمان لایا. اب اسی مثال کی طرف واپس آتے ہیں. آمن الرسول، ایمان لایا، یہ تو فعل ہوا. اس کا فاعل کون ہے؟ کون ایمان لایا؟ رسول. الرسول. الرسول خاص الف لام موجود ہے اور اسی لیے لام کے اوپر پیش ہے کیونکہ فاعل پر پیش ہوتا ہے. آمن الرسول، ایمان لایا رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. کس کے ساتھ؟ بے ما، اس چیز کے ساتھ. ما کے معنی تین بتائے تھے آپ کو، جو کچھ کے معنی ہوتے ہیں، نہیں کے معنی ہوتے ہیں، یا پھر کیا کے معنی ہوتے ہیں. یہ وہی پہلے معنی جو کچھ. بے ما اس چیز کے ساتھ، انزلہ یہ پھر باب فعل ہی کی مثال ایک اور آ گئی. انزلہ ہے اس نے اتارا. یہ دیکھیے نزلہ وہ اترا، نزلہ یہ نزول اس سے مصدر ہے، نون زے لام. نزلہ نزول اس سے مصدر، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اترنا. یہ نزلہ بھی اسی سے نکلا ہے، نزلے کا لفظ بھی. نزلہ وہ اترا. اب اس کے شروع میں الف افعال والا لگایا، اس کو ساکن کیا تو انزلہ ہو گیا. انزلہ یہ فعل ماضی باب فعل میں آ گیا. انزلہ اس نے اتارا. دیکھیے اب یہ تو فعل معروف ہے، فعل مجہول آپ پڑھ چکے ہیں نا. ضربا اس نے مارا، ضربا وہ مارا گیا. دال کی پیش کر دیں اور رے کی زیر کر دیں. اسی طرح یہاں بھی کریں گے کہ اس کے اوپر پیش کر دیں اور درمیانی حرف کے نیچے زیر کر دیں. تو یہ کیا بن گیا جی؟ اب انزلہ وہ اتارا گیا. انزلہ اس نے اتارا اور انزلہ وہ اتارا گیا. تو یہ کیا ہے؟ آمن الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے. سب سے پہلا بلیور جو ہوتا ہے، سب سے پہلا مومن جو ہوتا ہے وہ رسول ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی کے پاس پیغام پہنچتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اس پیغام کی طرف بلاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بے ما اس چیز کے ساتھ، انزلہ جسے اتارا گیا، الہ ان کی طرف یعنی قرآن مجید، من رب ہی ان کے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے، رب ہی اس کا رب، من حرف جر اس کے رب کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے، والمومنون اور مومن. یہ مومن کیا مطلب ہوا پھر؟ یہ دیکھیے یہ باتیں ہیں جو زبان کو سمجھنے سے آپ کو مفہوم واضح کریں گے اور بڑا ضروری ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں. آمن الرسول، آمنہ کا فاعل کیا تھا؟ الرسول. لیکن صرف الرسول ہی نہیں ہے، المومنون بھی. اگرچہ الرسول یہ بھی فاعل ہے، یہ فعل کے ساتھ ہی آ رہا ہے، اور المومنون جملے کے آخر میں آ رہا ہے، لیکن دونوں فاعل ہیں. ایمان لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنون کس پر؟ اس پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے رسول کریم پر اتارا گیا. تو المومنون، مؤمنون آمنہ سے اس میں فاعل، مؤمنون جمع اس کی مومنون، اور یہ مومنون فاعل والی شکل ہے، کیونکہ اگر یہ مفعول ہوگا تو پھر مومنین ہو جائے گا. اگر یہ مفعول ہوتا، اگر کہیں جملے میں یہ لفظ جو ہے المومنون کا یہ مفعول واقع ہو رہا ہوتا تو پھر یہ کس شکل میں ہوتا؟ مومنین.
یا اس سے کہ شروع میں مثلا من ربی ہی، اب ایسے یہی چیز آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ جو کچھ اتارا گیا ان کی طرف من رب ہی، ان کے رب کی طرف سے اور مومنوں کی طرف سے نہیں، مومنوں کی طرف سے کچھ نہیں اتارا گیا، مومن تو خود فاعل ہے، ایمان لانے والے ہیں، اور یہ واضح کر اگر مومنین ہوتا تو معنی بدل جاتا، مومنون فاعل ہے اور یہ واو اور نون جو ہے مومنون کی یہ اس کی فاعلی حالت کو بتا رہی ہے۔ تو یہ مثال دیکھتے ہیں، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنون، انزل وہی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ثم پھر انزل اللہ، انزل کا فاعل اللہ کا لفظ، اتارا اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ اپنا سکون، اپنی تسکین، پھر اتارا اللہ نے اپنی تسکین کو علی رسول ہی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین اور مومنین پر۔ یہاں پر مومنین آ گیا نا جی باون کی وجہ یہ نون، کیوں؟ کیونکہ علی کا لفظ پہلے موجود ہے، حرف جر۔ یہ غزوہ احد کا جہاں بیان ہوتا ہے اس سے من میں آیا ہے کہ رب کریم نے پھر اپنے رسول پر اور مومنین پر تسکین کو نازل فرمایا، تسکین کو اتارا۔ اگلی مثال، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھا مشرکوں میں سے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا سورج کو خدا ماننے پر، کہا کہ یہ تو چھپ جاتا ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں بھی من چونکہ حرف جر ہے شروع میں تو مشرکون نہیں آیا، مشرکین آیا۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، یہ واقعہ جو ہے اشارہ ہے ملکہ سبا کی طرف۔ اس نے کہا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ان کا مکتوب ملکہ سبا کے پاس پہنچا، مشورہ کیا اپنے امراء سے اور پھر کہا کہ ایسے کرتے ہیں، فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے، انی مرسلۃ، میں بھیجتی ہوں، بھیجنے والی ہوں، ارسلہ اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے، مرسلون بھیجنے والا۔ اللہ تعالیٰ مرسل ہوتا ہے، نبی مرسل ہوتے ہیں، جو مرسل بھیجنے والا، مرسل جس کو بھیجا جائے یا جس چیز کو بھیجا جائے، تو مرسل اسی لیے نبی کے معنوں میں آتا ہے۔ ختم المرسلین، انبیاء میں انبیاء کی مہر، انبیاء کے خاتم۔ وَإِنِّي اور بے شک میں مرسلۃ بھیجنے والی ہوں، الیہم ان کی طرف، یعنی حضرت سلیمان اور ان کی قوم کی طرف، ان کے ملک کی طرف، بہدیۃ ایک ہدیہ، ایک تحفہ۔ ایسے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ایک ہدیہ میں ان کی طرف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا ان کی طرف سے جواب آتا ہے، اس سے معلوم ہوگا ان کی صداقت کا، کس چیز کی طلب ہے ان کو، یہ ہمیں حق کی طرف صرف بلانا چاہتے ہیں یا کوئی پیسے کی طلب ہے، دولت کی طلب ہے، زر کی طلب ہے، تو یہ تجویز وہ پیش کر رہے ہیں۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ نے، انا کے بعد آپ کو بتایا تھا جو اسم بھی آتا ہے اس پر دور ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، اعد یہ باب فعل ہی کی ماضی ہے، یعنی یہ تھا اعدادا اور روٹ ہے عین دال دال، اس کا مصدر عدد، اردو میں آپ بولتے ہیں عدد، گنتی، ہنسا اس معنی میں، اور اعدہ تیار کرنا، اعدہ تیار کرنا، اسی معنی میں آپ مستعد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مستعد کے معنی تیار ہونے والا، اعدہ تیار کرنا، اور بے شک اللہ تعالی نے تیار کیا ہے للمحسنات نیکوکار خواتین کے لیے۔ احسن اس نے احسان کیا، اچھا کام کیا، نیک کام کیا، محسن اچھا کام کرنے والا، نیک کام کرنے والا، محسنہ مؤنث اور اس کی جمع محسنات، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے نیکوکار خواتین کے لیے، اچھے خوبصورت کام کرنے والی خواتین کے لیے، من کنہ تم میں سے، تم عورتوں میں سے، کنہ عورتیں، من کنہ تم عورتیں، تم عورتوں میں سے وہ جو اچھا کام کرنے والی ہیں، جو حسن عمل سے مرصع ہیں، حسن عمل کے زیور سے مرصع ہیں، رب کریم نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ کیا؟ اب مفعول یہ ہے اس جملے میں،
آدہ فعل تھا اور اس کا مفعول اب آخر میں آ رہا ہے اجر عظیمہ، اجر عظیم، بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا بدلہ۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے، کس چیز کا؟ مفعول آخر میں آ رہا ہے جنات کا، باغات۔ اور اسی طرح مفعول ہے، زبر ہونا چاہیے تھے 2، لیکن چونکہ یہ جمع مؤنث والی ہوئی، جمع مؤنث سالم ہے، تو یہاں پر 2 زیر آیا ہے اس کی وجہ۔ اگلی مثال دیکھیے، اب یہ اسم مفعول کی مثال ہے، انہو کانا مخلصاً، لام پر زبر ہے، مخلصاً، مخلص نہیں ہے، مخلصاً، اخلصا اس نے چنا، مخلصاً چنا ہوا، بے شک وہ تھا چنا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ تھے مخلص، چنے ہوئے، انتخاب کیے ہوئے۔ اگلی مثال دیکھیے اسم مفعول کے لیے، تجدو، تو پائے گا، کلو، تجدو، یہ وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے، تجدو وہ پاتی ہے، مؤنث کا صیغہ۔ اور مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کا فاعل نفس ہے، اور نفس کا لفظ اردو میں مؤنث، عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، نفوس اس کی جمع ہوتی ہے۔ اردو میں ہم اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں نفس کا لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تجدو پائے گا، کلو نفس، ہر نفس، تجدو کے لفظی معنی پائے گی کہنا چاہیے، لیکن چونکہ اردو میں ہم اسے مذکر بولتے ہیں اس لیے میں اس کا ترجمہ پائے گا کر رہا ہوں۔ تجدو پائے گا، کلو نفس، ہر نفس، کیا؟ کس چیز کو پائے گا؟ کلو نفس یہ تو فاعل ہو گیا، اور آگے مفعول کیا ہے؟ ما عملت من خیرن، اس چیز کو، عملت جو اس نے کی، عملہ میں یہاں پھر مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ فاعل نفس ہے، من خیرن بھلائی میں سے، نیکی میں سے، کیسے پائے گا؟ محضرا، حاضر کیا ہوا، حضرا ہے دواد رے، اردو میں ہم بولتے ہیں اس میں فاعل اس سے حاضر ہوگا، اور احضرا باب فعال ہو جائے گا، حاضر کرنا، محضرن یہ اس سے اس میں مفعول ہو جائے گا، حاضر کیا ہوا۔ ہر نفس جو ہے قیامت کے روز، روز حساب کے دن، جو کچھ اس نے کیا تھا، جو عمل کیا تھا، اس کو اپنے سامنے، جو نیک عمل بھی کیا تھا، اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وَيَقُولُ اور لوگ کہتے ہیں، یقولو کے لفظ میں وہ کہتا ہے، الذین وہ لوگ، لیکن جب فعل شروع میں ہو تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ فاعل خواہ واحد ہو، خواہ تثنیہ ہو، خواہ جمع ہو، شروع میں فعل صیغہ واحد میں ہی آتا ہے۔ وَيَقُولُ اور کہتے ہیں، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست تو نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ مرسلا، مرسل، تو مرسل نہیں ہے، تجھے اللہ نے نہیں بھیجا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ تجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو مرسل نہیں ہے، تو پیغمبر نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اب ہم باب فعل کے بارے میں ضروری باتیں تقریباً سب کا احاطہ کر چکے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق پہ اس سے باب فعل کے بعد اگلے باب کا آغاز کریں گے۔ تو آج یہیں پر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمارے اس کام کی، اس مقصد کی تکمیل کی دعا مانگتے ہوئے اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔